سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میرا بھائی ویسے تو 7 سے 8 بجے کام کے بعد گھر آ جاتا تھا، مگر اس رات وہ 11 بجے گھر آیا اور آتے ہی اپنے کمرے میں اوپر سونے چلا گیا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ ہمارے ماں باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرا نام ہینا ہے اور میں اپنے بھائی بلال کی کہانی آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ اس وقت میرا بھائی 25 سال کا تھا اور میں تقریباً 15 سال کی تھی۔ 2 سال پہلے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کو بہت بیماریاں تھیں، ان کے گردے فیل ہو گئے تھے۔ ان کو ایک عجیب سی بیماری تھی جو صرف رات میں ہوتی تھی۔ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا تھا، ان کو ٹانگ پر ایک موٹی گلٹی روز ابھرتی تھی اور یہ گلٹی 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد ریڑھ کی ہڈی کے پاس چلی جاتی تھی یا کیا تھا، مگر جب کمر پر گلٹی محسوس ہوتی تو اس وقت وہ ان کی ٹانگ پر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے پھر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد وہ گلٹی کمر کے پاس سے غائب ہوتی تھی اور ان کے بازو پر بنتی۔ ایسے ہی یہ گلٹی ٹانگ سے لے کر بازو تک گھومتی یا پھر الگ سے تھیں۔ پہلے ایک نکلتی، پھر وہ چلی جاتی اور دوسری نکلتی، وہ بھی غائب ہوتی اور جسم کے کسی تیسرے حصے میں گلٹی ہوتی تھی۔ یہ سارا کیا ماجرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا اور میرے ابا شدید تکلیف میں ہوتے تھے۔ ہم انڈیا میں حیدرآباد سے ہیں۔ میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، جو کچھ مجھے یاد ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں۔ امی بھی بہت پریشان تھیں کہ اچانک سے ابو کو کیا ہو گیا ہے۔ ابو درد سے چیخیں مارتے تھے۔ اس وقت ڈاکٹرز اور حکیم سب کو چیک کروایا۔ وہ ایک ہی بات بولتے تھے کہ یہ چربی کی گلٹیاں ہیں، مگر یہ سارا دن میں صرف ایک مخصوص وقت میں آتی اور چلی جاتی تھیں۔ اس کی کسی کو وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اسکول جایا کرتی تھی۔ میرے ابو منشی تھے۔ یہ جس جگہ کام کرتے تھے وہ حیدرآباد کی ایک بہت اثر رسوخ رکھنے والی فیملی ہے۔ ان کی اس وقت ہی بہت بڑی حویلی تھی۔ وہ ایک ہندو فیملی تھی اور میرے ابو اس حویلی میں ملازم تھے۔ اچھا، بھلے ہی 25 سالوں سے وہ ملازمت کر رہے تھے۔ پھر ایک شام گھر آئے تو یہ گلٹیاں نکلنے کا معاملہ شروع ہو گیا۔ میرے ابو کے ایک دوست، ان کا نام انور تھا، وہ ایک شام جب ابو کی خبر لینے آئے تو امی نے ان کو ساری بات بتائی کہ ایسے کچھ دنوں سے یہ معاملے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار اسے مسجد کے امام صاحب کے پاس لے چلو، میڈیکل علاج تو ہو ہی رہا ہے، تو ایک بار روحانی طور پر بھی پتہ کرواؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اگلے دن جب میرے ابو کو انور انکل مسجد کے امام سے ملاقات کے لیے لے کر گئے تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ ابو نے لا علمی میں کچھ ایسا کر دیا ہے جس سے شیطانی مخلوقات، جنہیں ناپاک جنات بھی کہتے ہیں، ان کے کاموں میں کوئی رکاوٹ ڈالی ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی فیمیل جن ان کو جسمانی تکلیف دے رہی ہے۔ یہ گلٹیاں بھی نارمل نہیں، نہ ہی یہ کوئی بیماری ہے، بلکہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، مگر یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ سب ابو ہی بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابو نے جو کچھ امی اور سب کو بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ یہاں سے ابو کے ساتھ جو ہوا وہ قصہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ابا جس حویلی میں ملازمت کرتے تھے، ان کی حویلی اس قدر بڑی تھی کہ صرف 20 نوکر تو حویلی کے اندر کام کرتے تھے۔ حویلی کے مالک کا نام سمیر تھا۔ ابا ان کو چھوٹے صاحب کہا کرتے تھے۔ سمیر بھائی کے والد کو ابا بڑے صاحب کہتے تھے۔ بڑے صاحب کی ایک بیٹی اور ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ ہندو فیملی بہت ماڈرن تھی اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہوگی، اس قدر خوش اخلاق اور نرم دل، مطلب وہ بہترین ہندو لوگ تھے۔ ابا وہاں منشی تھے۔ ان کی حویلی کے پیچھے ایک بہت بڑا باغیچہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اتنی بڑی جگہ تھی کہ اس کو سنبھالنے کے لیے بھی کافی نوکر رکھے ہوئے تھے اور اسی باغیچے میں درخت بھی بہت ہوتے تھے۔ باغیچے کے ایک طرف ابا کو ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا تھا۔ جب کبھی ابا کو دیر ہو جاتی تو ابا اس کمرے میں رات گزار لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں ان کے حساب کتاب والے رجسٹر بھی پڑے ہوتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن ابا نے بتایا کہ وہ کام کرتے کرتے کافی لیٹ ہو گئے تو اپنے اسی کمرے میں جانے لگے، مگر اس سے پہلے بڑے صاحب تھے۔ انہوں نے ابا کو ایک بات بتائی کہ مجھے کچھ دنوں سے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میرے سینے میں درد اٹھتا ہے اور اس بات کو آج 7 دن ہو گئے ہیں، اور پچھلے 3 دن سے میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت جلی ہوئی عورت آتی ہے جس کے کالے لمبے بال ہیں اور اس کی زبان سرخ ہے۔ وہ میرے کمرے میں کھڑی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوں اور وہ بھیانک عورت آتی ہے۔ میں اپنا ہم شکل اس عورت کے پاس کھڑا دیکھتا ہوں۔ وہ عورت بہت غصے میں ہے۔ وہ کسی عجیب سی زبان میں کچھ منتر پڑھتی ہے
اور اس کے بعد وہ میرے اسی ہم شکل کو پہلے منہ پر مارتی ہے اور خواب میں میرے منہ پر اس کی 3 انگلیوں کے نشان بن جاتے ہیں. پھر وہ میرے کندھے کی ہڈی پر مارتی ہے تو میری حقیقت میں درد سے چیخیں نکل جاتی ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے. میرے ابا نے کہا کہ آپ اپنے ریلیجن کے مطابق اپنا حصار کریں، یقیناً یہ برا خواب ہے. اس کے بعد میرے ابا سے وہ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے خواب میں ایسے الفاظ کسی قیمتی پتھر پر لکھے ہوئے ملے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا الفاظ ہیں. کیونکہ کوئی اس قیمتی پتھر پر الفاظ پڑھتا ہے تو یہ بھیانک عورت بھاگ جاتی ہے، اور یہ وہی الفاظ ہیں جن کو تم نے گلے میں پہنا ہوا ہے. میں صبح سے ہی یہ لاکٹ تمہارے گلے میں دیکھ رہا ہوں. پھر ابا نے ان کو بتایا کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور اسے آیت الکرسی کہتے ہیں. ابا ان کو کہنے لگے یہ شیطانی مخلوق ہے جسے آپ نے خواب میں دیکھا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ پر میں آیت الکرسی کا حصار کر دوں. آپ بھی سونے جا رہے ہیں؟ میں بھی سونے جا رہا ہوں. ابا نے پھر ایسا ہی کیا اور اس کے بعد وہ اپنے پیچھے باغیچے والے کمرے میں چلے گئے. اب اسی رات کی بات ہے کہ ابا کمرے میں سو رہے تھے. انہیں مٹی کھودنے کی آواز آ رہی تھی. وہ اتنی تیز تھی کہ ان کی آنکھ کھل گئی جب انہوں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا. یہ کمرہ پیچھے باغیچے میں تو تھا مگر اوپر کر کے تھا. لمبی سیڑھیاں تھیں اور سیڑھیاں چڑھ کر وہ کمرہ تھا. اسی کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس سے باہر ابا سب دیکھ رہے تھے. ابا نے دیکھا جو عورت مٹی کھود رہی تھی وہ بالکل وہی عورت تھی جس کا اس حویلی کے مالک نے ابا کو بتایا تھا. اس نے ہاتھ میں ایک ساتھ 8 سے 10 موم بتیاں ہتھیلی پر نہ جانے کیسے رکھی ہوئی تھیں. وہ ابا کو دیکھتی ہے اور بہت غصے میں تھی. ابا نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور پھر آیت الکرسی پڑھی. ابا نے کہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ عورت غائب ہو گئی. ابا کو ڈر نہیں لگتا تھا. وہ بہت بہادر تھے. گھر آئے مگر امی کو کچھ نہیں بتایا اور سو گئے. ایسے ہی کچھ دن گزر گئے اور کچھ نہیں ہوا. وہ بڑے صاحب ابا سے حصار کروایا کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ کوئی مخلوق ان کے پیچھے لگ گئی ہے اور وہ ان کو خواب میں تنگ کرتی ہے، کاروبار کے معاملات کو خراب کر رہی ہے. مگر آیت الکرسی کے حصار کے بعد وہ عورت ان کو خواب میں نہیں نظر آئی. ایسے ہی وقت گزرتا گیا. ایک دن پیچھے باغیچے میں پودے لگانے تھے. اس کے لیے اس باغیچے کا ایک کونا کھودا گیا. جب کھدائی شروع ہوئی تو ان 2 آدمیوں نے دیکھا جو کھدائی کر رہے تھے کہ ایک موٹا سانپ نیچے سے نکلا ہے اور اس سانپ کی بناوٹ اور کھال بہت عجیب تھی. وہ کالے رنگ کا جلا ہوا ناگ تھا اور ایک انسانی کھوپڑی کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا. یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. وہ کالا ناگ تو تھا مگر پتہ نہیں کون سی ناگ کی قسم تھی کہ جلی ہوئی اس کی کھال تھی. اسے ڈنڈے سے ہلایا گیا تو اس نے اپنی اس انسانی کھوپڑی پر پکڑ بہت مضبوط کر لی. وہاں اس وقت بڑے صاحب تو موجود نہیں تھے. پھر سمیر بھائی کو بلایا گیا. ان کی امی بھی پیچھے باغیچے میں آئیں. کسی کو ہمت نہ ہوئی اس سانپ کے قریب جانے کی مگر ابا آگے ہوئے اور اس سانپ کو انہوں نے پکڑا اور کھوپڑی سے الگ کیا. سانپ پکڑ کر ابا نے دیکھا کہ اس سانپ کی زبان باہر نکلتی ہے، وہ خون سے بھری ہوئی. انہوں نے اس سانپ کو حویلی کے باہر جا کر مار دیا اور اس انسانی کھوپڑی کے بارے میں پتہ نہیں سمیر کی امی کے دل میں کیا ڈر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کا اپنے طور پر پتہ کرواؤں گی کہ یہ ہمارے باغیچے میں کیسے آئی. کچھ دن کے بعد حویلی میں اس ہندو فیملی نے پوجا رکھوائی اور ان کے کوئی خاندانی پنڈت تھے، وہ گھر آئے. جب ان کو یہ انسانی کھوپڑی دکھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس حویلی پر بھیانک ترین کالا جادو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اگر یہ کھوپڑی نہ ملتی تو آپ سب لوگوں کی تباہی شروع ہو جاتی. جیسے کالے جادو سے تعویذات دبائے جاتے ہیں ویسے ہی کسی مردے کی ہڈی یا کھوپڑی پر بھی کالا جادو آسانی سے کر کے ان کو بھی دبایا جاتا ہے. پھر پنڈت نے کہا کہ یہ ابھی شروعات تھی، اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور ایسے اس پنڈت نے اپنے عقیدے کے حساب سے اس حویلی کا حصار کیا. پنڈت کو بھی ساری بات بتائی مگر سانپ کو میرے ابو نے مارا یہ بات وہ بتانا بھول گئے یا شاید کیا تھا اس وقت ان کو نہیں پتہ چلی اور ایسے وہ چلے گئے. دوبارہ بڑے صاحب کو بھی کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی. حویلی میں تو سکون ہو چکا تھا مگر میرے ابا کی زندگی میں بہت بے سکونی ہو چکی تھی. جس دن کا انہوں نے حویلی سے باہر جا کر اس سانپ کو مارا تھا اس دن سے ہر شام ان کو وہی گلٹیوں کا مسئلہ شروع ہو گیا. یہ گلٹیاں بہت تکلیف ابا کو دینے لگیں اور ایسے انہوں نے حویلی جانا بند کر دیا. آخر میں ان کو اتنی جسمانی تکلیفیں شروع ہو گئیں کہ ان کی بیٹھے بیٹھے جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں اور وہ صرف 47 سال کے تھے. کوئی ایسی ادھیڑ عمری بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہڈیاں چٹکتی ہیں. یہ سب کچھ ابا مسجد میں بیٹھے امام صاحب کو بتا رہے تھے. اس کے بعد امام صاحب نے کہا
کہ اس پنڈت نے بالکل صحیح کہا تھا کہ کالا جادو حویلی کے مالک پر کروایا گیا تھا، مگر تم نے جس سانپ کو مارا تھا وہ اسی چڑیل کا بیٹا تھا جو جادو سے اس حویلی کے مالک پر مسلط کی گئی تھی۔ اور یہی مخلوقات جہاں ان کو حکم دیا جائے وہیں جا کر تعویذات اور ایسی چیزیں جن پر جادو کیا گیا ہو وہ زمین میں دبا کر آتی ہیں۔ تم نے جس رات اس عورت کو دیکھا وہ وہی فیمیل جن تھی۔ تم نے سانپ کو مارنے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک بار اس سانپ سے پوچھ لیا جائے، جیسا کہ ہمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتایا گیا ہے۔ ابا بولے، میں تو پہلے اس سانپ سے پوچھنے والا تھا کہ اگر تم جن یا اللہ کی کوئی مخلوق ہو تو چلے جاؤ، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ سانپ تو مٹی کے اندر سے نکلا ہے، یہ کون سا باہر کا سانپ تھا جو اچانک سے آیا ہو؟ مٹی میں تو سانپ ہوتے ہی ہیں، اس لیے میں نے نہیں پوچھا اور اس کو ایک معمولی سانپ سمجھ کر مار دیا۔ امام صاحب نے کہا، معمولی سانپ کھوپڑی کو لپٹ کر نہیں بیٹھتا، اور تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ بالکل عام سانپوں جیسا نہیں تھا، اس کا حلیہ اور کھال سب کچھ بہت عجیب تھا۔ اب حویلی پر سے کالا جادو تو ہٹ گیا، مگر تم نے جو اس چڑیل کے بیٹے کو مارا ہے وہ اب تم سے بدلہ لینے آتی ہے اور وہ لے کر رہے گی۔ تم نے اس کو شام کو مارا تھا، یہ بھی اسی وقت آتی ہے تم کو جسمانی تکلیف دینے۔ جب اس کے بیٹے کی بھی آخری رسومات ادا ہوئی تو وہ کئی گھنٹوں آگ میں جلتا رہا جو ہندو مذہب میں جلایا جاتا ہے۔ صبح فجر سے پہلے یہ گلٹیاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ تم فجر کے وقت اٹھ کے جب نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو یہ بھاگ جاتی ہے۔ اس امام صاحب نے مزید یہ کہا کہ یہ اب پورے چاند کی رات کو پھر بدلہ لینے آئے گی، یہ اپنا بدلہ لے کر جائے گی۔ اب پرسوں اماوس کی رات تھی، بیچ میں صرف ایک دن باقی تھا۔ امام صاحب نے کہا، مجھے اپنے بھی ایک ساتھی جو اس معاملے میں بہت مہارت رکھتے ہیں ان کے پاس جانا ہوگا، ہم مل کر ان کا روحانی علاج شروع کریں گے، کچھ دنوں تک انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابا پر دم کر کے ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد گھر آئے تو عصر کا وقت تھا، ابو کو کمرے میں لٹایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، جبکہ وہ کبھی بھی اس وقت نہیں سوئے تھے۔ امی نے اور انور انکل نے یہی سوچا کہ ان کو بہت آرام کی ضرورت ہے تو کچھ دیر سونے دیا جائے۔ جیسے ہی دروازہ بند کر کے سب باہر آئے تو 5 منٹ بعد ابو نے اتنی دردناک شیخ ماری کہ امی، بھائی، میں اور انور انکل سب کمرے میں بھاگے گئے تو دیکھا ابو پنکھے سے لٹکے ہوئے، زبان ان کی باہر نکلی ہوئی اور ان کے منہ سے خون نکل کر کمرے کے فرش پر قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میری امی بے ہوش ہو گئیں، اور جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے ابو کو ایسی حالت میں دیکھ کر، اور وہ کوما میں چلی گئیں۔ وہ اکٹھے ہوئے اور ابا کو دفنایا گیا۔ اسی امام صاحب اور ان کے وہی ساتھی جن کو بلانے یہ گئے تھے، انہوں نے فائنلی ابا کا جنازہ پڑھا۔ امی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ ابا کے انتقال کے 2 مہینے بعد وہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ ہم دونوں بہن بھائی بے آسرا اس پوری دنیا میں رہ گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ ابو سے وہ اسی دن بدلہ لے گئی۔ اس کو پتا تھا کہ جب روحانی علاج قرآن سے شروع ہوا تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اور اس کو قید کر لیا جائے گا، اور وہ ہر قیمت پر اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ابا کے جنازے پر وہ ہندو فیملی نے بھی شرکت کی۔ امی کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ہمارا ماہانہ خرچہ لگا دیا کہ ہمیں فائنینشیلی کوئی تنگی نہ ہو۔ امی کا علاج بھی کرواتے رہے، مگر قدرت کو یہی منظور تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی یتیم ہو گئے۔ اس وقت بھائی 23 سال اور میں 13 سال کی تھی۔ میں تو اتنی چھوٹی تھی کہ چیزوں کو صحیح سے سمجھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی گھر میں ہم دونوں بہن بھائی رہنے لگے۔ بھائی کام کرنے سارا دن باہر رہتا اور میں اکیلی اس گھر میں بہت زیادہ ڈرنے لگتی تھی۔ مجھے عجیب سی آوازیں کانوں میں سنائی دیتی تھیں، گھر کے پردے ہلتے محسوس ہوتے، کچن میں کسی نہ کسی برتن کے گرنے کی آواز آتی، کبھی لگتا کہ میں بیٹھی ہوں تو میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے، بلاوجہ گھر کی گھنٹی کوئی بجا کر چلا جاتا، جب دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ ابا کے کمرے میں جانے سے بہت ڈر لگا کرتا تھا۔ میں تو اپنے گھر میں ہی تکلیفوں اور خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ بھائی جب گھر آتا تب بھی یہ سب ہوتا، مگر بھائی مجھ سے کچھ نہیں کہتا، نہ میں کچھ بول پاتی۔ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ گھر ہانٹڈ تھا۔ یہ سب بس اسی لمحے شروع ہوا جب ابا اماں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب میں اس عمر میں ہیلوسینیٹ کر رہی ہوں یا ابا اماں کی ڈیتھ کا صدمہ ہے جس سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ کیا بات تھی؟ یہ سب کیا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہمارے دادا دادی کا انتقال ہو چکا تھا اور میری امی بھی میری طرح بچپن میں ہی یتیم ہو چکی تھی۔ ابو اکلوتے تھے
مگر ہمارے ایک ماموں تھے، وہ کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے آئے تو ممانی نے ان کو روک دیا۔ وہ زندگی کے 2 سال میں نے اور میرے بھائی نے رو رو کر تنہا گزارے۔ میں روتی تھی اور بھائی مجھے چپ کرواتا تھا۔ بھائی روتا تو میں چپ کرواتی۔ ایسے ہی 2 سال بعد بھائی کی ایک بہت زبردست جگہ جاب لگی۔ اس وقت کے حساب سے اتنی شاندار نوکری تھی کہ ہمارے تو پیسوں کے معاملے میں لاٹری نکل آئی ہو۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی بھائی کی جاب کو کہ پھر ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بھائی بہت لیٹ گھر آئے۔ میں تب بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں نے دیکھا بھائی میرے پاس نہیں آئے، نہ اپنے کمرے میں گئے ہیں، بلکہ اس رات وہ سیدھا اوپر ابا کے کمرے میں گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے کہا بھائی میرا دل باہر آ جائے گا، کچھ تو بتائیں، ہوا کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے سٹوری کے شروع میں کی تھی۔ اب بھائی بولے ہنا آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے ساتھ وہی گلٹیوں کے معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں جو ابا کے ساتھ ہوئے تھے۔ میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں۔ کل رات جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو مجھ سے بہت عجیب سی عورت نے لفٹ مانگی۔ مجھے اس کو دیکھ کر پہلے ہی اچھا نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت کالی تھی، لمبے بال تھے اور اس کی لال سرخ زبان تھی۔ جب میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا آگے کو نکل گیا تو اس نے پیچھے سے مجھے آواز دے کر کہا تو بھی اپنے باپ کی طرح مرے گا۔ ہم دونوں بہن بھائی نے اتنے غم دیکھ لیے تھے کہ ہمارے اندر سے اب ڈر اور خوف نکل چکا تھا۔ بھائی یہ بتاتے ہوئے رونے لگا۔ میں بہت چھوٹی تھی مگر بھائی کو کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم انور انکل کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں انہی امام صاحب کے پاس لے کر جائیں گے۔ ہم نیچے آ کر سو گئے۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ اوپر صرف ایک کمرہ تھا جو ابا کا ہوا کرتا تھا۔ ان کے خالی کمرے سے ساری رات آوازیں آتی رہیں، کبھی دروازہ بجنے کی تو کبھی ایسا لگے کہ جیسے کوئی سامان یہاں سے وہاں گھسیٹ رہا ہو۔ ہم نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوئی، نماز پڑھ کر ہم انور انکل کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے جیسے ہی ساری بات سنی ہمیں بڑے امام صاحب کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کر انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ڈائن ہے جس کے بیٹے کو تمہارے ابا نے مارا تھا۔ اس کو چڑیل کہہ دیں، ڈائن کہہ دیں یا فیمیل جن، یہ سب ایک ہی مخلوق ہے۔ انہوں نے پھر کہا یہ اب تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے خاندان کے ہر مرد کو جو ابا کی نسل سے پہلا بڑا بیٹا ہوا اس کو مارتی رہوں گی۔ ایسے پھر بھائی کا روحانی علاج شروع ہوا۔ اس کے بعد 7 دن کے اندر اس ڈائن کو امام صاحب نے قابو کر کے اپنی غلامی میں لے لیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمیشہ کے لیے قید کر لی گئی ہے، اب تم دونوں وہ گھر چھوڑ دو جہاں تمہارے ابا کی ایسی ناگہانی موت واقع ہوئی تھی۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مجبوری میں یہ کرنا پڑا۔ ماموں نے ہمارا وہ گھر بیچ دیا اور ہمیں بہت اچھا گھر حیدرآباد میں ہی لے کر دیا۔ اس کے 1 سال بعد بھائی کی شادی ممانی کی اسی بیٹی سے ہوئی جو ہمیں رکھنے پر تیار نہیں تھی جب ہم یتیم ہوئے۔ بھائی کی بہترین جاب کی وجہ سے مامی نے اپنی لڑکی کا رشتہ بھائی سے کر دیا تھا۔ اللہ نے بھائی کو اس قدر دیا کہ وہ کچھ سالوں بعد امریکہ چلے گئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں کسی پاکستانی فیملی کے گھر میرا رشتہ کروایا۔ میں اب بھی امریکہ میں ہی اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہوں۔ ہم دونوں بھائی بہن بہت زیادہ اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ بھائی، بھابھی اور میں ہر سال یا 2 سال بعد انڈیا جاتے ہیں۔ امی اور ابا بہت یاد آتے ہیں، ان کی قبروں پر ان سے ملنے جاتے ہیں۔ تو یہ میری سٹوری تھی۔ پیاری آپی، آپ لوگوں کو ضرور بتائیں، میں بھی سنوں گی۔ امریکہ سے ہنا منیر۔ آداب میری یوٹیوب فیملی۔ آپ سب ایک بات کہتے ہیں کہ آپ ہی سٹوریز جلدی لائیں، زیادہ لائیں۔ بات یہ ہے کہ مجھے شارٹ سٹوریز تو بہت آ رہی ہیں جو ہارڈلی 5 منٹ کی ہوتی ہیں، جبکہ لانگ سٹوریز کم آتی ہیں۔ جیسے ہی آئیں میں اپلوڈ کیے دیتی ہوں۔ جب آپ لوگ زیادہ لانگ سٹوریز بھیجیں گے تو میں سٹوریز زیادہ نریٹ کروں گی انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ۔ سٹوریز سنتے رہیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں۔ اللہ حافظ۔